ترجمہ میں جس موضوع کے تحت چند باتیں آپ کے سامنے عرض کی جائیں گی وہ موضوع ہے حقارت دنیا، یا پھر یوں ہم کہہ لیتے ہیں کہ دنیا کی حقیقت۔ سب سے پہلے تو ہم دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا اور اس دنیا کو ہمارے ذریعے سے اللہ نے بسایا ہے۔ اب جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر ہماری تخلیق کر دی تو ہمیں پیدا کیے جانے کے بعد کچھ شرطیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے لاگو کر دی اور یہ بتا دیا کہ اگر تم ان شرطوں پر چلو گے تو یقیناً تمہارے لیے کامیابی ہوگی، اور اگر ان شرطوں پر نہیں چل سکے یا یہ راستے جو تمہیں بتائے جا رہے ہیں ان راستوں سے اگر تم ہٹ گئے تو یقیناً تمہارے لیے ناکامی ہوگی، اور تم ہو سکتا ہے دنیا کے اندر تو کامیاب ہو جاؤ، آخرت کے اندر تمہارے لیے کوئی کامیابی نہیں ہے۔ اسی لیے اگر دیکھیں تو سب سے پہلے جو آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی گئی سورہ حدید کی آیت نمبر 20، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک انسان کی زندگی کو مختلف ادوار سے جو گزرتا ہے اس کو بیان کیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اعلموا انما الحیات الدنیا، جان لو کہ بے شک یہ دنیا کی جو زندگی ہے لعب کھیل ہے، واللہو اور تماشا ہے، وزینت اور زینت ہے، وتفاخر بینکم اور آپس میں ایک دوسرے پر فخر کرنا ہے، وتکاثر فی الاموال والاولاد اور ایک دوسرے پر اپنے مال اور اولاد کے ذریعے سے برتری دکھانا مقصد ہے۔ ایک انسان کی جو زندگی ہوتی ہے، بچپنا، جوانی، بڑھاپا، ان ادوار سے وہ انسان گزرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر بڑی ہی ترتیب کے ساتھ ہماری زندگی کے ادوار کو مرتب کیا۔ وہ یوں دیکھا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی بچے کو پیدا کرتا ہے اس دنیا کے اندر، جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے بچپنے کی جو عمر ہوتی ہے وہ کھیلنے کی ہوتی ہے۔ ایک بچہ یہ سمجھتا ہے کہ میری پوری زندگی کا مقصد جو ہے صرف اور صرف کھیلنا ہے، کھیل کے علاوہ اور کوئی چیز اسے دکھائی نہیں دیتا۔ لیکن وہی بچہ جب اپنی اس عمر سے تھوڑا سا آگے بڑھتا ہے تو اس کے بعد اس کے اندر کھیل دیکھنے کا شوق پیدا ہوتا ہے۔ ایک تو رہتا ہے خود کھیلتا ہے، دوسرا عمر جب اس کی تھوڑی سی بڑھتی ہے تو اب اس کے اندر کھیل دیکھنے کا شوق ہوتا ہے، وہ تماشائی بننا چاہتا ہے اور ایسے کھیل اور تماشے کو دیکھ کر وہ خوش ہوتا ہے۔ وہیں پر جب اس کی زندگی اور تھوڑا آگے بڑھتی ہے، اس کی عمر اور آگے جاتی ہے تو اس کے اندر زینت آتی ہے، بناؤ سنگار کا مرحلہ آتا ہے۔ ایک انسان اپنی جسم پر، اپنی خوبصورتی پر وقت لگاتا ہے، اور یہ نوجوانی کا مرحلہ ہوتا ہے۔ جب ایک شخص بالغ ہو جاتا ہے، جوان ہوتا ہے، 20 سے 25 سال 30 سال کی عمر ہوتی ہے، تو وہ اپنے آپ کو بہتر انداز میں بنا سنوار کر لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہے، اور یہ سب کے ساتھ ہوتا ہے، چاہے وہ لڑکے ہوں یا لڑکیاں ہوں۔ تو جو اس کی عمر جو آگے بڑھتی ہے وہ اپنے آپ کو ایک وقت آتا ہے کہ بنا سنوار کر پیش کرتا ہے۔ پھر جب وہ جوانی کی جو عمر ہوتی ہے وہ ڈھلتی ہے اور آگے جب بڑھتا ہے تو کیا ہوتا ہے، وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ، ایک دوسرے پر فخر کرنا محسوس ہوتا ہے۔ جو عمر اس کی آگے بڑھتی ہے، اسی طرح سے ایک وقت ایسا آتا ہے جب اس کے بڑھاپے کی عمر ہوتی ہے، اس کے اولاد ہو گئے، اس کے ناتی پوتے ہو گئے، یا پھر یوں کہہ لیا جائے کہ انہوں نے اپنی جوانی کے اندر بہت زیادہ مال کما لیا،
مال اور اولاد کے ذریعے سے وہ ایک دوسرے پر فخر کرتا ہوا نظر آتا ہے. وہ ایک دوسرے پر یہ دکھانا سمجھتا ہے کہ میں تم سے بہتر ہوں اور میری جو زندگی ہے وہ تم سے کہیں زیادہ بہتر ہے. وہ اس لیے کہ ہمارے پاس مال بھی ہے, ہمارے پاس اولاد بھی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی چیز کو ہمارے سامنے بیان کیا کہ ایک انسان کی تخلیق اور اس کی زندگی کن کن مراحل سے گزرتی ہے. لیکن اب ایسے حالات میں اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں مال اور اولاد بھی دے دیا اور ہم بڑھاپے کی عمر کو بھی پہنچ گئے, تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہونا چاہیے کہ ایک انسان ایک دوسرے پر فخر کرنا شروع کر دے. اگر ہم دیکھیں کہ اس دنیا کی حقیقت کیا ہے, جس دنیا کی خاطر آج ایک انسان پاگل بنا پھرتا ہے, جس دنیا کو حاصل کرنے کے لیے ہر انسان کی کوشش یہی ہے کہ ہم کسی نہ کسی طرح سے اس دنیا کے اندر خود کو کامیاب کر دیں, خود کو ہم اتنا اپنے آپ کو بہتر بنا لیں کہ لوگ ہماری تعریف کریں. اس دنیا کی خاطر, اپنی بیوی بچوں کی خاطر ایک انسان حرام اور حلال کی تمیز کیے بغیر مال کو کماتا ہے. اس دنیا کی خاطر اپنی جوانی کو قربان کر دیتا ہے, اور نہ جانے کتنے ایسے نوجوان ہیں جنہوں نے اپنی پوری جوانی کو اس دنیا کو کمانے میں لگا دیا. لیکن اس کے باوجود اگر ہم حقیقت جاننا چاہیں کہ اس دنیا کی حقیقت کیا ہے, تو ہمیں معلوم ہوگا کہ یہ دنیا جس کے پیچھے ہم پاگل بنے پھرتے ہیں, یہ دنیا جس کے پیچھے ہم اپنے آپ کو صبح و شام لگائے ہوئے پھرتے ہیں, اس کی حقیقت تو ہمارے سامنے کچھ بھی نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا, مَا الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مِثْلُ مَا يَجْعَلُ أَحَدُكُمْ إِصْبَعَهُ هَٰذِهِ وَأَشَارَ بِالسَّبَّابَةِ فِي الْيَمِّ فَلْيَنظُرْ بِمَا يَرْجَعُ. اگر تم میں سے کوئی شخص یہ جاننا چاہے کہ اس دنیا کی حقیقت کیا ہے, اگر تمہیں معلوم کرنا ہے کہ اس دنیا کے اندر جو ہم زندگی گزار رہے ہیں, جس کے لیے ہم سب کچھ کر رہے ہیں, اس کی حقیقت کیا ہے, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص اپنی انگلی کو سمندر کے اندر داخل کرے, اور پھر وہ جب وہاں سے نکالے تو دیکھے کہ اس کی انگلی کے ساتھ کیا کچھ لوٹا. سمندر میں انگلی ڈالنے کے بعد آپ کتنا پانی اپنی انگلی کے ذریعے سے نکال سکتے ہیں, یہی مثال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی. تو جس سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس دنیا کی حقیقت جو ہے ہمارے سامنے کچھ بھی نہیں. اسی طرح سے اگر دیکھیں, یہ دنیا کی جو عمر ہے یہ ختم ہونے والی عمر ہے, ہمیشہ ہمیشہ والی یہ دنیا نہیں ہے. اگر کوئی شخص اس دنیا کو سب کچھ سمجھ بیٹھا ہے تو یہ وہ اس انسان کی سب سے بڑی بھول ہے. جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ کأنہم یوم یرونہا لم یلبثوا الا عشیۃ او ضحاہا. روز قیامت جب اللہ تبارک و تعالیٰ فیصلہ کر دے گا تو کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ جن کو تم دیکھو گے کہ وہ لوگ کہیں گے کہ ہم نے دنیا کے اندر بہت زیادہ زندگی نہیں گزاری, مگر پہلا پہر یا دوسرا پہر یا کچھ آخری پہر ہم نے دنیا کے اندر گزار کر اپنے آپ کو لے کر آیا. تو اس دنیا کو اگر ہم نے سب کچھ سمجھ لیا تو یہ ہماری سب سے بڑی بھول ہے. اور یہاں پر کوئی ہمیشہ رہنے نہیں آیا, اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ آپ اگر پیدا ہو گئے ہیں, آپ اگر ابھی جوان ہیں تو آپ بڑھاپے تک رہیں گے, یہ بھی کوئی ضروری اور کسی بات کی گارنٹی نہیں ہے. ورنہ ہم نے اپنی آنکھوں سے ایسے نہ جانے کتنے لوگوں کو دیکھا ہوگا کہ جو جوانی کے اندر بھی چلے گئے, اور نہ جانے کتنے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے کہ جو بڑھاپے کی عمر کو, جن کو لوگ چاہتے ہیں کہ ان کا انتقال ہو جاتا تو بہتر ہے, خود بھی پریشان ہے, دوسروں کو بھی پریشان کیے ہوئے ہیں, لیکن ان کو موت نہیں آتی. تو اس دنیا کے اندر زندگی کا کوئی ٹھکانہ تو ہے نہیں. تو اب جب زندگی کا ٹھکانہ نہیں ہے اور اس دنیا میں ہمیں ہمیشہ نہیں رہنا ہے, تو وہ دنیا جو ہمیشہ والی ہے اس کے لیے ہم کیا تیاری کر رہے ہیں. کبھی ہم نے غور کیا ہے کہ جتنی کوشش
اس دنیا کے لیے ہم کر رہے ہیں اس کی آدھی بھی کوشش ہم آخرت کے لیے کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں؟ اگر ہم آخرت کو اپنے سامنے رکھتے ہیں تو یقیناً ہماری کامیابی ہے، لیکن اگر ہم نے آخرت کو بھلا کر صرف دنیا کو ترجیح دے دی، دنیا کو حاصل کرنا اور دنیا میں عیش و عشرت کا سامان بنا لینا، پیدا کر لینا، یہ اصل کامیابی نہیں ہے۔ ہاں، ہو سکتا ہے وقتی طور کے لیے تم اپنے آپ کو کامیاب سمجھ لو اور ایسا آپ کو محسوس ہو جائے کہ ہاں ہم نے اگر دنیا حاصل کر لیا، ہم نے دنیا کی خوشی حاصل کر لی تو یہ وقتی طور کی خوشی ہے، اور ایسی خوشی ملنے سے کہ جو ہمیشہ ہمیشہ والی خوشی کو چھین لے، یہ خوشی کسی کام کی نہیں ہے۔ اسی طرح سے اگر دیکھیں تو ایک انسان کو اس دنیا کے اندر رہ کر جنت کی طلب کرنی چاہیے۔ خوش نصیب ہے وہ شخص جو اپنے آپ کو جنتی بنا لے، خوش نصیب ہے وہ شخص جو اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے اپنے آپ کو ان اعمال کی طرف لے جائے جن اعمال کے کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت دینے کا وعدہ کیا ہے۔ اور اگر ہم نے ان اعمال کو کر لیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے جو انعام رکھا ہے، اللہ کا جو وعدہ ہے، اللہ اس وعدے کو پورا کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضھا، اللہ رب العزت کی اس جنت کی طرف بھاگو جس کی لمبائی اور چوڑائی جو ہے آسمان اور زمین کے برابر ہے، اعدت للذین آمنوا ورسلہ، اور وہ جو بنائی گئی ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والوں کے لیے بنائی گئی ہے۔ وَذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جسے چاہتا ہے اپنی مشیت اور مرضی کے مطابق اسے عطا کرتا ہے۔ تو جس سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جنت تو ہے ہی، لیکن جنت جو ہے یہ صرف خواہش کرنے سے ملنے والی نہیں ہے۔ ایک انسان اس دنیا کے اندر رہ کر یہ خواہش کرتا رہے کہ میں جنتی ہو جاؤں، مجھے جنت مل جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے جنت دے دے گا، صرف خواہش کر لینے سے یہ جنت جو ہے ہمیں ملنے والی نہیں ہے۔ اس دنیا کے اندر آپ دیکھ لیجئے، آپ اگر کوئی کام کرتے ہیں، اس کے لیے محنت و مشقت کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، ہر طرح سے ہاتھ پاؤں مارتے ہیں کہ وہ چیز میں حاصل کروں، اور اللہ کی اس جنت کے لیے آپ صرف خواہش کیے بیٹھے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اگر جنت چاہتے ہیں تو اس کے لیے کوشش بھی کریں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی اگر جنت کے طلبگار ہیں تو اپنے آپ کو اس لائق بھی بنائیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو جنت دے۔ اسی طرح سے اگر دیکھتے ہیں یہ دنیا جو ہے یہ ختم ہو جائے گی، اور جب دنیا ختم ہوگی تو اس کے بعد کی جو دنیا ہے وہ کبھی ختم نہیں ہوگی۔ یہ دنیاوی زندگی اور یہ دنیا ایک نہ ایک دن ختم ہوگی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے قیامت آئے گی۔ اس بات پر ہم تمام مسلمانوں کا مکمل طور پر یقین ہے کہ یہ قیامت جو ہے وہ برحق ہے اور وہ آئے گی۔ اللہ رب العزت نے اس دنیا کو جو بنایا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت بھی قائم کرے گا، اور اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ انما مثل الحیات الدنیا کماء انزلناه من السماء واختلط به نبات الارض، اس دنیا کی مثال اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کر دی۔ جو اس دنیاوی زندگی کی مثال ہے وہ اس طرح سے کہ جب بارش ہوتی ہے تو اس بارش کے ذریعے سے بہت سارے نباتات نکلتے ہیں، بہت سارے پیڑ پودے نکلتے ہیں، جس سے اس کی انسان اور ان کے چوپائے فائدہ بھی اٹھاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ایک وقت ایسا آتا ہے کہ جس میں اللہ رب العزت کے حکم سے وہی چیز ختم بھی ہوتی ہے۔ آپ اگر فصل لگاتے ہیں تو آپ بہت اچھی طرح جانیں گے کہ ایک انسان جب بیج بوتا ہے تو اس سے جو کوپلیں نکلتی ہیں بہت دیکھنے میں خوبصورت لگتی ہیں، لیکن دھیرے دھیرے ایک وقت آتا ہے کہ وہ فصل پک جاتی ہے، اور فصل پک جانے کے بعد ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اس فصل کو کاٹ لیا جاتا ہے اور اس زمین کو پہلے کی طرح کر دیا جاتا ہے جیسے اس میں بیج بونے سے پہلے وہ زمین تھی۔ یہ دنیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی کی مثال بیان کی۔ اس دنیا کے اندر آپ اگر آئے ہیں تو یہ اپنے ذہن سے نکال دیجئے کہ یہ دنیا ہمیشہ ہمیشہ کی ہے، ہمیشہ ہمیشہ کی دنیا نہیں رہے گی، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس دنیا کو ختم بھی کرے گا۔ اور اسی طرح سے اگر دیکھیں تو دنیا کی حقیر اور انتہائی کتنی ہے
کتنی حقارت سے صحابہ کرام اسے دیکھتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی بہترین انداز میں صحابہ کرام کو مثال دے کر سمجھایا۔ وہ اس طرح کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار بازار سے گزر رہے تھے، گزرتے وقت راستے میں یہ دیکھتے ہیں کہ ایک بکری کا مرا ہوا چھوٹا سا بچہ ہے جو پڑا ہوا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مرے ہوئے بکری کے اس بچے کے کان کو پکڑتے ہیں اور صحابہ کرام سے سوال کرتے ہیں، ایکم یحب ان نحاذ له بدرہم، تم میں سے کون سا وہ شخص ہے جو اس مرے ہوئے بکری کے بچے کو 1 درہم میں خریدے گا؟ صحابہ کرام پریشان ہو گئے اور کہنے لگے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ما نحب انہ لنا بشیء، ہم میں سے کوئی شخص اس بات کو پسند نہیں کرے گا، وہ اس لیے کہ اس میں ہمارے لیے کوئی خیر نہیں ہے۔ ایک تو یہ چھوٹا سا بچہ ہے، دوسرا یہ کہ یہ مرا ہوا بچہ ہے، اس سے ہمیں کوئی فائدہ ہونے والا نہیں، اس کو ہم کیا کریں گے؟ پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا سوال کیا اور یہ پوچھا کہ اتحبون انہ لکم، کیا تم میں سے کوئی شخص اسے فری میں لینا چاہتا ہے، بغیر پیسے کے تم میں سے کوئی حاصل کرنا چاہتا ہے؟ صحابہ کرام نے کہا کہ نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں ہمارے لیے کوئی خیر نہیں ہے اور ہم اسے نہیں چاہتے۔ اب اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فواللہ للدنیا احون علی اللہ من ھذا علیکم، اللہ کی قسم اگر دنیا کی یہ جو مثال ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہاں اس کی حیثیت اگر اوقات کچھ بھی ہوتی تو اللہ رب العزت اس دنیا میں جو ایک انسان ہے اور ایک کافر جو ہے، جو کافر کو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک بوند پانی بھی نہیں دیتا، مچھر کے پر کے برابر بھی اس دنیا کی حیثیت آخرت کے مقابلے میں نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مثال دی۔ آپ اگر سوچئے کہ آج اس دنیا کے لیے ہم کیا کچھ نہیں کرتے، ہے کوئی ایسا شخص جو یہ چاہتا ہے کہ نہیں ہمیں بھائی دنیا نہیں چاہیے، ہم ایسے ہیں جیسی ہماری زندگی گزر رہی ہے ہم گزار لیں گے اور ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ چاہے وہ چھوٹا ہے بڑا ہے مرد ہے عورت ہے، ہر کسی کو دنیا چاہیے، دنیا ہمیں مل جائے، بلکہ لوگ تو ایسے الفاظ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ بھائی دنیا میں ہے ہمیں دنیا ملنی چاہیے، آخرت کون دیکھا ہے، آخرت دیکھا جائے گا، آخرت کے بارے میں کون ابھی سوچتا ہے، ابھی تو دنیا کی زندگی ہے، ہم دنیا حاصل کرنا چاہتے ہیں، ہمیں دنیا مل جائے، لیکن یقین مانیے یہی وہ دنیا ہے جس کے لیے آپ اپنی جوانی کو قربان کر رہے ہیں۔ اس دنیا کے ختم ہونے کے بعد آپ نے اگر آخرت کے لیے کچھ نہیں کیا ہے تو آپ کو کوئی فائدہ ہونے والا نہیں، اور یقیناً آپ اپنی اس جوانی اور اپنی زندگی کے ساتھ بہت بڑا دھوکہ کر رہے ہیں۔ اسی طرح سے اگر دیکھ لیا جائے یہ دنیا جو ہے یہ ایک فتنہ ہے، اس دنیا کے فتنے میں پڑھ کر نہ جانے کتنے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو برباد کر لیا، اپنے آپ کو گمراہی کے راستے پر ڈال دیا، اپنے آپ کو ایسے راستے پر ڈالا کہ نہ انہیں دنیا میں کوئی فائدہ ہو سکا اور نہ ہی انہیں آخرت میں کوئی فائدہ ہوگا۔ نہ جانے کتنے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے ضلالت و گمراہی کے راستے کو اپنا لیا، نہ جانے کتنے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے شرک و بدعات کے راستے اپنائے اور ان کے اڈوں پر خود کو لے جا کر پیش کر دیا۔ کیا یہ دنیا فتنہ نہیں ہے؟ اس دنیا کے اندر ایسے ایسے فتنے نمودار ہو چکے ہیں کہ جن کو دیکھ کر ایک انسان کو شرم آتی ہے، ایک انسان سوچتا ہے کہ ایسے فتنے جو ہم کبھی خیال بھی نہیں کر سکتے تھے آج ہمارے معاشرے میں وہ چیزیں بھی نظر آتی، لیکن اس کے باوجود ہم آنکھ بند کر کے اسے دیکھتے رہتے ہیں اور یوں ہی جیسی ہماری زندگی چل رہی ہے اسی اعتبار سے ہم اپنی زندگی چلانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اسی طرح سے اگر دیکھ لیا جائے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے اذا امسیت فلا تنتظر الصباح، جب تم میں سے کوئی شخص شام کر لے تو صبح کا انتظار نہ کرے، اور جب تم میں سے کوئی شخص صبح کر لے تو شام کا انتظار نہ کرے۔ اس زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، آج ہم یہاں بیٹھے ہیں شام میں کیا ہو جائے کسی کو پتہ نہیں۔ ہمارے سامنے ایسے واقعات آتے ہیں کہ ایک انسان اچھا خاصا تھا، شام میں سویا، صبح نہ دیکھ سکا، صبح میں اچھا تھا، شام میں اس کو کیا ہوا، ختم ہوا، روح اس کی نکل گئی۔
تو اس دنیا کے اندر آپ یہ مت سوچئے کہ اگر ہم نے صبح کر لیا ہے تو شام بھی ہم دیکھیں گے، یا ہم نے شام کیا ہے تو کل کی صبح بھی ہم دیکھیں گے۔ اس دنیا کی کوئی حقیقت نہیں، اور کب اس دنیا سے ہماری روح جو ہے قبض کر لی جائے یہ ہمیں پتہ بھی نہیں۔ اسی طرح سے اگر دیکھ لیا جائے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار چٹائی پر سوئے ہوئے تھے، اور جب آپ اٹھتے ہیں اس بستر سے، صحابہ کرام کہتے ہیں کہ آپ کے نشانات اس جسم پر آپ کے بنے تھے، ان چٹائیوں کے۔ صحابہ کرام تڑپ اٹھے اور کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ ہمیں حکم دیتے ہیں تو ہم آپ کے لیے نرم ملائم بستر لگا دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دیکھو ہمارے لیے اس دنیا کے اندر کوئی نہیں، میں نہ تو دنیا کے لیے ہوں نہ دنیا میرے لیے۔ میری مثال تو اس مسافر کی طرح سے ہے جو ایک مسافر راستہ چلتا رہتا ہے، چلتے چلتے تھک جاتا ہے، کہیں پر ایک درخت ہوتی ہے، اس درخت کے پاس بیٹھ کر تھوڑی دیر کے لیے وہ سستا لیتا ہے، آرام کرتا ہے، پھر اس درخت کو چھوڑ کر اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر چاہتے تو کیا نہیں حاصل کر سکتے، لیکن اس کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہمیں نہیں چاہیے ایسی چیزیں۔ آج ہم ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم نے اسی دنیا کو ترجیح دی۔ ایک طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ اس دنیا سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے، اور ایک طرف ہم انسان ہیں جو اس دنیا کو سب کچھ کیے سمجھتے ہوئے بیٹھے ہیں۔ اسی طرح سے اگر دیکھ لیا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَمَا أُوتِيتُم مِّن شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَزِينَتُهَا۔ جو کچھ آپ کو دنیاوی زندگی میں دیا گیا ہے وہ صرف اور صرف دنیا کی زینت ہے۔ جو کچھ آپ نے حاصل کر لیا ہے وہ صرف اور صرف دنیا اور دنیا کی زینت کے لیے ہے۔ وَمَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ، اور جو کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے اس میں تمہارے لیے بھلائی ہے، اور وہی چیز جو ہے وہ باقی رہنے والی ہے، وہی چیز آپ کی باقی رہے گی۔ اس دنیا کے اندر کتنا بھی آپ بنا لیجئے آپ کے ساتھ کوئی چیز جانے والا نہیں۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ یتبع المیت ثلاث، ایک انسان جب مر جاتا ہے تو اس کے پیچھے 3 چیزیں جاتی ہیں، مالہ و اہلہ و اعمالہ۔ اس کے ساتھ اس کا مال جاتا ہے، اس کے ساتھ اس کے اولاد جاتے ہیں، اور اس کے ساتھ اس کے اعمال جاتے ہیں۔ لیکن ہوتا کیا ہے کہ 2 چیزیں واپس آ جاتی ہیں اور ایک چیز جو ہے اس کے پاس باقی رہ جاتا ہے۔ مال اور اس کے اہل و عیال والے واپس آ جاتے ہیں، اس کے ساتھ اگر کوئی چیز بچتی ہے تو وہ صرف اور صرف اس کے اعمال بچتے ہیں۔ اب ہم اور آپ غور کریں کہ اگر ایسی حالت میں تینوں چیزیں ہمارے ساتھ جاتی ہیں اور صرف اعمال ہمارے بچتے ہیں، ہماری اولاد، ہمارے اہل و عیال اور جو مال ہوتا ہے واپس آ جاتا ہے، تو ہم اس اپنے اہل و عیال کے لیے، اپنی مال کے لیے ہم اپنے اعمال کو کیوں برباد کر رہے ہیں؟ ہم اپنی آخرت کیوں برباد کر رہے ہیں؟ اس اپنی اولاد کی خاطر، اپنی بیوی بچوں کی خاطر، اس دنیا کی خاطر ہم نے اپنی آخرت کو برباد کر دیا۔ تو یہ ہماری سب سے بڑی کمزوری ہے، یہ ہماری سب سے بڑی بھول ہے کہ ہم نے اس دنیا کو بھلا دیا، اور یقین مانیے کہ آخرت کو اگر بھلایا ہے دنیا میں کامیاب نہیں ہوگی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ کامیابی ملے تو آپ آخرت کو اپناؤ، آخرت کی زندگی کے بارے میں غور و فکر کرو کہ آخر آخرت کی زندگی جو ہمیشہ ہمیش والی ہے اس کے لیے ہم کتنی تیاریاں کر رہے ہیں۔ اسی طرح سے اگر دیکھ لیا جائے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا انظروا الی من هو اسفل منکم، تم اپنے میں سے کسی کو دیکھو تو نچلے والے کو دیکھو۔ دنیاوی طور پر اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو اپنے سے نیچے والے کو دیکھو، اور دین کے معاملے میں اگر دیکھنا چاہتے ہو تو اپنے سے اوپر والے کو دیکھو۔ دنیا کے معاملے میں اگر آپ دیکھتے ہیں کہ الحمدللہ اللہ نے آپ کو ایک گھر دیا ہے، تو آپ ایسے لوگوں کو کیوں نہیں دیکھتے کہ کتنے ایسے لوگ ہیں جن کے پاس تو گھر ہی نہیں ہے، کتنے ایسے لوگ ہیں جو فٹ پاتھ پر اپنی زندگی گزارنے پر مجبور ہیں، کتنے ایسے لوگ ہیں کہ آپ جب 3 وقت کا کھانا کھاتے ہیں، وہ کتنے ایسے لوگ ہیں جنہیں 2 وقت کا بھی کھانا میسر نہیں ہوتا۔
تو دنیاوی طور پر اگر دیکھنا ہے تو اپنے سے نیچے والے کو دیکھو، اور اگر آپ اخروی طور پر دیکھتے ہو تو اپنے سے اوپر والے کو دیکھو۔ فلاں شخص ہے جو نمازی ہے، میں اپنے آپ کو کہاں پاتا ہوں؟ فلاں شخص ہے جو 5 وقت کی نماز مسجد کے اندر آ کر پڑھتا ہے، میں کتنی وقت کی نماز آ کر مسجد میں پڑھتا ہوں؟ کبھی غور کیا ہے؟ کبھی سوچا ہے کہ فلاں شخص ہے جو دین کے معاملے میں اتنا آگے رہتا ہے، ہر معاملے میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتا ہے، میں اپنے آپ کو دین میں کتنا لگا رہا ہوں؟ میرا وقت دین کی خاطر کتنا نکل رہا ہے؟ یہ ساری چیزیں اگر ہم غور نہیں کرتے ہیں تو جس طرح سے ایک انسان ایک آزادانہ طور پر اپنی زندگی اس دنیا کے اندر گزار لیتا ہے، اور وہ گزارتا ہے، یہ زندگی ہے، گزاریں گے تب بھی گزرے گی، نہیں گزاریں گے تب بھی اس زندگی کو تو گزرنا ہی گزرنا ہے۔ الغرض کی یہ دنیاوی زندگی جو ہے یہ صرف اور صرف کھیل اور تماشا ہے۔ اس دنیا جس کے خاطر آج ہم نے اپنے آپ کو لگا دیا ہے، اسی دنیا کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہہ دیا کہ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ جس دنیا کو تم پانے کے لیے پاگل بنے ہو، اسی دنیا کو اللہ دھوکے کا سامان کہہ رہا ہے۔ اور یقین مانیے مال کے ذریعے سے سکون نہیں ملے گا۔ کتنا بھی آپ مال کما لیجئے، کتنا پراپرٹی بنا لیجئے، اگر یہ سوچتے ہیں اس کے ذریعے سے ہمیں سکون مل جائے گا تو آپ کو سکون ملنے والا نہیں۔ سکون کس سے ملے گا وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کر دیا اور کہا کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ دلوں کو سکون جو ملتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنے سے ملتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرنے سے دلوں کو سکون ملے گا۔ روپے اور پیسے کمانے سے اگر سکون ملتا تو نہ جانے کتنے ایسے لوگ ہیں جو سکون حاصل کر لیتے، لیکن سکون انہیں میسر نہیں۔ تو الغرض خلاصہ کلام میرا یہ ہے کہ ہم اس دنیا کے اندر جو زندگی گزار رہے ہیں، دنیا کو سب کچھ نہ سمجھیں، بلکہ یہ سمجھیں کہ یہ دنیا جو ہے ختم ہونے والی ہے، ایک نہ ایک دن یہ دنیا فنا ہو جائے گی، اور اگر دنیا فنا نہیں تو دنیا سے پہلے ہم خود فنا ہو جائیں گے، اور ہمیں ایک ایسی زندگی کی طرف جانا ہے جو ہمیشہ ہمیش والی ہماری زندگی ہوگی، اور وہ آخرت کی زندگی ہے۔ دنیا کے مقابلے میں آخرت کی زندگی کو زیادہ ترجیح دینا یہ عقل مند انسان کی پہچان ہے۔ آخر میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آج کی اس خطبہ جمعہ میں جتنی بھی باتیں سنی ہیں ان تمام تر باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ رب العزت ہم تمام لوگوں کو زیادہ سے زیادہ اچھے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے جو کچھ غلطیاں کوتاہیاں ہوئیں ان غلطیوں کو معاف فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگ جو اس دنیا کے اندر زندگی گزار رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہمیں صحیح اور سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دنیا سے زیادہ آخرت کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ رب العزت وہ مسلمان بھائی جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم جہاں بھی جس حال میں رہتے ہیں اللہ کو ہمیں خوشیاں نصیب عطا فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے وہ احباب جن کا انتقال ہو چکا ان کے قبر کو نور سے بھر دے۔ اللہ رب العزت ہمارے نوجوانوں کو 5 وقتہ نمازی بنا دے۔ اللہ رب العزت ہمارے دلوں میں نماز کی محبت ڈال دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب تک اس دنیا میں زندہ رہیں ایمان اور اسلام پر زندہ رہیں، اور ہمارا خاتمہ بالخیر ہو، آمین۔